اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت سیرت طیبہ کا ذکر جو ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، جو اسلام کی روشنی تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی، تو کفاران مکہ اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم اور جبر کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ چنانچہ غلاموں، کنیزوں کو گرم گرم لوہے کی سلاخوں سے جو آگ سے تپتی ہوتی، اس سے ان کے جسموں کو داغا جاتا، جلایا جاتا، صفوں میں لپیٹ کے ایک طرف سے صف کو بند کر کے دوسری طرف سے آگ کی دھونی دی جاتی۔ محترم خواتین و حضرات، کھانا پانی بند کر دیا جاتا اور لہو لہان کر دیا جاتا مار مار کے۔ اور کون سا ایسا ظلم ہے جو کفاران مکہ اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر نہ کیا ہو؟ ایسی صورتحال دیکھ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو، اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ واجب الاحترام یاد رکھیں، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت فرمائی ہے۔ پہلی دفعہ تھوڑے افراد حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ چنانچہ جو پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، ان میں سے چند ایک کے نام آپ سماعت کیجئے۔ محترم خواتین و حضرات، ان خوش نصیبوں میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون، عامر بن ربیعہ اور ان کی زوجہ، سہل بن بیضاء، ابو صبرہ اور ابو سلمہ اور ان کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جنہیں ان کے شوہر کے انتقال کے بعد امہات المومنین میں بھی شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، امت کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح بعد نے کہا ابو حاتب بن عمر، یہ وہ چند خوش نصیب افراد ہیں کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف پہلی مرتبہ جو ہے وہ ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، اب مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ حبشہ کی طرف جب ہجرت فرما کے چلی گئی، اب کسی نے جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ مکہ المکرمہ کے اندر حالات سازگار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ یہ افواہ سن کے وہ مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو حبشہ کی طرف گئی تھی، ان میں سے بعض احباب جو ہیں وہ واپس آ گئے، لیکن یہاں پہ حالات تو ویسے کے ویسے تھے۔ اب کفاران مکہ اور مشرکین مکہ نے ان کے اوپر ظلم و ستم اور دگنے اور چگنے کر دیے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمانے کا حکم دیا، تو اس بار کم و بیش 83 افراد کم و بیش جو ہیں افراد نے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مقدس جماعت نے جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ محترم خواتین و حضرات، میری آپ سے گزارش ہے، تبلیغ اسلام کے لیے حضور کی سیرت کو اور مسلمانوں کے اوائل جو ان کے احوال تھے لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں، شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔